بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کا مطلب، فلسفہ اور چند مفید نکات۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب ہے دل کا ارادہ، خیال، عزم مصمم کر لینا، پکا ارادہ کر لینا۔ نیت زبان سے کہنا کوئی لازم نہیں ہوتا، دل کا خیال ہی اصل میں وہ پکا خیال ہی نیت کہلاتا ہے۔ البتہ زبان سے کوئی تسلی کے لیے کہتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اگر ضروری سمجھتا ہے تو پھر بدعت ہے۔ فقہاء نے بھی جو ہے ہدایہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، وہ فقہاء نے لکھا ہے۔ اسی طرح فلسفہ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، میں دو فلسفے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، عادات سے عبادات کو جدا کرنا، ممتاز کرنا، واضح کرنا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام آدمی عادت کے طور پر بھی کرتا ہے، تو کچھ کام ایسے ہوگا تو باقاعدہ عبادات کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کرے گا، فریضے کی نیت سے کرے گا، تو ان میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ مثلا دیکھیں، آدمی جب ورزش کرتا ہے تو عادتاً اس میں بھی رکوع کی طرح جھکتا ہے، کبھی سجدے میں بھی نیچے جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس عادت میں اور جب نماز میں قیام اور رکوع اور سجود وغیرہ کر رہا ہوگا، ان دونوں میں فرق کس سے ہوگا؟ نیت سے ہوگا، وگرنہ پھر تو وہ ورزش میں بھی یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو عادت اور عبادت میں فرق کرنا، یہ نیت کا پہلا فلسفہ ہے۔ اسی طرح دوسرا فلسفہ، عبادات کے اندر بھی بہت ساری انواع ہیں، قسمیں ہیں، تو ان قسموں میں سے بعض قسموں کو دوسری قسموں سے جدا کرنا، یہ بھی ایک فلسفہ ہے نیت کا۔ جیسے ظہر کا 4 فرض پڑھتے ہیں تو عصر کے بھی 4 فرض پڑھتے ہیں، تو پڑھنے میں تو ایک ہی طرح کے ہیں، اب ان میں درمیان میں فرق کیسے ہوگا؟ تو نیت کے ذریعے سے آپ فرق کریں گے۔ تو عبادات کی انواع اور اقسام میں ایک دوسرے سے کیا کرنا؟ فرق کرنا، یہ دوسرا فلسفہ ہو گیا۔ اب آئیں جی، چند کچھ مفید نکات ہیں میں آپ کے سامنے نیت کے حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، نیت میں 2 چیزیں خاص کر دیکھی جاتی ہیں جن کا اعتبار ہوتا ہے اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثلا ایک آپ نیت میں یہ تعین رکھیں کہ کون سی نماز کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ نمبر 2، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اقتداء میں ہیں، یا امامت کروا رہے ہیں۔ تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے کی نیت ذہن میں رکھنی ہوگی، اقتداء کر رہے ہیں تو امام کے پیچھے کی اقتداء کی نیت کرنی ہوگی، امام ہیں تو مقتدیوں کے آگے کے امام ہونے کی نیت اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں خاص طور پر ان کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر عورتیں پیچھے مقتدی بن رہی ہیں تو امام کو ان کی علیحدہ سے بھی نیت ذہن میں رکھنی ہوگی، وگرنہ ان عورتوں کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ البتہ فقہاء کہتے ہیں جمعہ اور عیدین میں رش ہونے کی وجہ سے چونکہ پتہ نہیں چلے گا، ہجوم ہوگا، تو وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں بغیر امام کے، امام ان کی نیت نہ بھی کرے تو پھر بھی ان کی اقتداء اس امام کے پیچھے ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نیت میں 2 ترتیبیں ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں تو نیت ایسے ہے کہ وہ جس عمل کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں تو اس عمل کے جواز اور صحت کے لیے، یعنی اس کے جائز ہونے کے لیے اور اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی وہ ضروری ہوگی۔ مثلا تیمم، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تیمم میں پاکی کی تو تیمم نماز کے لیے صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی نماز اس سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو آپ اس لیے تیمم کی نیت بھی کریں گے۔ کیوں؟ تیمم میں آپ چونکہ مٹی سے پاکی حاصل کر رہے ہیں جو خلاف عقل ہے، تو خلاف عقل چیز میں آپ نیت کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، وگرنہ ویسے تو مٹی نہیں آپ مل رہے اپنے اوپر۔ اسی طرح نماز میں بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ روزے میں بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے، دل کا ارادہ خیال ہونا چاہیے کہ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں آپ کس ترتیب سے۔ اچھا، بعض جگہوں پر نیت اس کے جواز کے لیے یا صحت کے لیے ضروری نہیں ہوتی، صرف ثواب کے لیے ہوتی ہے کہ ثواب آپ کو تب ملے گا جب آپ نیت، اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو ثواب کی محرومیت یا کمی تو ہوگی لیکن وہ عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وضو اگر آپ کر رہے ہیں تو نہیں بھی نیت کر رہے ہیں اس میں آپ نماز وغیرہ کی، ویسے ہی آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، اپنے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا کیونکہ نیت نہیں کی، لیکن آپ کا وضو نماز کے لیے جائز ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح غسل، وہ بھی اگر آپ نے نیت نہیں کی غسل کی اور ویسے غسل کر لیا تو پھر بھی آپ اس غسل سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور جو اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور عام طور پر بعضوں کو پیش آتا ہے، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، دل میں نیت تھی ظہر کی، لیکن زبان سے وہ کہہ گیا عصر، تو نماز شروع کر گیا،
نماز کے اندر یاد آیا یا نماز پڑھ کے یاد آیا کہ میں نے تو عصر کہا تھا اور یہ تو زور کی نماز میں پڑھ رہا تھا، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ عصر نہیں تھی، دل کے اندر زور ہی تھی، زبان سے عصر کہہ دیا تھا، تو پریشان نہ ہو، اس کے زبان کا اعتبار نہیں ہوگا، یہاں پر دل کا ہوگا، دل کے اعتبار کرتے ہوئے اس کی زہر کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے دل میں بھی اثر ہی تھا تو پھر ایسی صورت میں پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو ظہر کی دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، اس کو کہتا ہے تداخل کا، یعنی آپ اگر نفلوں میں تداخل کرنا چاہتے ہیں، ایک نفل کو دوسرے نفل میں یا ایک نفل میں بہت سارے نفل داخل کرنا چاہتے ہیں، مثلا ٹائم تھوڑا ہے یا تھکے ہوئے ہیں آپ اور چاہتے ہیں کہ میں سارے نفل پڑھوں، تحیت المسجد، وضو، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، سب کچھ پڑھوں، لیکن ٹائم نہیں ہے یا تھکے ہوئے ہیں، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اس میں ساری نیتیں کر لیتے ہیں، تحیت المسجد، وضو، اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں تو صلاۃ توبہ اور صلاۃ حاجت سب کی نیت کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، آپ کو آپ کی نیت کے بقدر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل کتنا سا کرے گا بیچارہ اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن نیت تو بہت عالمی اور اعلیٰ درجے کی بھی رکھ سکتا ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ البتہ واجب اور فرض جو عبادت ہوتی ہے وہ ہر مومن کی پرسنلی خاص ہوتی ہے، وہ ریفر نہیں کی جا سکتی، سال ثواب اس میں نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کی ذاتی چیز ہے، اس نے حساب دینا ہے اور یہ اسی کو کام آئے گی۔ نوافل میں یہ سال ثواب یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ تداخل کا یہ سلسلہ جو میں نے بیان کیا یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔